إنا أعطيناك الكوثر۔ آج پھر ہم ربیع الاول کے برکتوں اور عظمتوں والے مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، آپ کی تشریف آوری کے متعلق، آپ کے اصحاب کے متعلق، یہاں تک کہ آپ کے حسن و جمال کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے۔ ویسے تو کیا ہی جاتا ہے لیکن اس مہینے میں خصوص ضرور کیا جاتا ہے۔ اچھا، صحابہ اکرام تو اپنی جگہ، صحابہ اکرام کو تو حضور سے بہت محبت تھی، عشق تھا۔ وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو کرتے ہوئے نظر آتے ہی آتے ہیں، مگر وہ لوگ جو حضور کو بظاہری نہیں بھی پہچانتے تھے، وہ بھی حضور کی، آپ کے چہرے کی، آپ کے جمال کی ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مستدرک حاکم کے اندر ہے، حدیث مبارک ہے، حضرت ابو معاذ خزائی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہجرت کا موقع تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضور پر نور شافی من نشور، حبیب رب غفور، حضرت احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گزر ہے نا، وہ ام معبد کے خیموں کے پاس سے ہوا، اور جہاں ام معبد کا ذکر آتا ہے لوگ جانتے کہ ام معبد کون ہے۔ حضور کا گزر اس کے خیموں کے پاس سے ہوا، ام معبد کے خیموں کے پاس سے۔ ام معبد ایک طاقتور اور ایک قداور عورت تھی، کمر اور ٹانگوں کے گرد کپڑا لپیٹ کر خیمے کے پاس صحن میں بیٹھتی، اور جو مسافر گزر رہے ہوتے ان کو کوئی نہ کوئی چیز پیش کرتی، یعنی کہ پانی پلاتی، دودھ پلاتی، کھانا کھلا دیتی، مسافر خانے کی طرح۔ وہ بیٹھی ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ اور صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے، لیکن آپ کا گزرنا اس کے خیمے کے پاس سے ہوا۔ اب ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے پوچھا کیا کچھ ہے کوئی جو چیز ہم تم سے خرید لیں، اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا کچھ مل سکتا ہے، کوئی کھجور یا کوئی گوشت وغیرہ۔ تو ام معبد کہنے لگی، آپ کو کہنے لگی کہ اس سال بڑا قحط آئے ہیں تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم آپ کو کھلا سکیں۔ بظاہر وہ حضور کو نہیں جانتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خیمے میں آئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ حضور کی نظر نہ خیمے کے اندر ایک کونے پہ نہ ایک بکری پر پڑتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ام معبد اس بکری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہتی ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن میں یہ ضرور دیتی، لیکن اس میں دودھ ہی نہیں ہے تو دودھ دے ہی نہیں سکتی، یہ دودھ دینے سے قاصر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ نکال لوں۔ اب ام معبد کیا کہہ رہی ہے کہ جی اس بکری کے اندر دودھ ہی نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں تم اجازت دو تو میں دودھ نکال لوں، اور وہ یہ نہیں جانتی کہ حضور تشریف لائے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ رہی ہے دو مسافر ہیں، ایک حضور ہیں اور ایک حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ام معبد کہتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ نکال لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کو بلاتے ہیں۔ اب وہ بکری آتی ہے، آپ اس کے نا تھنوں کو ملتے ہیں۔
اب جب آپ اپنا دست مبارک، اپنے ہاتھ مبارک اس بکری کو لگاتے ہیں اور آپ دعا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ فرماتے ہیں اے اللہ اس بکری یعنی ام معبد کی بکری میں برکت عطا فرما دے، فرماتے ہیں اس بکری کے اندر برکت عطا فرما دے، یہاں تک کہ حضور کا یہ فرمانا تھا، وہ بکری اپنی ٹانگیں کھول دیتی ہے، اس کے تھن نرم ہو جاتے ہیں، اس میں دودھ اتر آتا ہے، اس میں دودھ اتر آتا ہے۔ اچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برتن منگواتے ہیں، اس کا دودھ دھوتے ہیں، دودھ نکالتے ہیں، یہاں تک کہ آپ سب سے پہلے ام معبد کو پلاتے ہیں، غالباً حضرت ابوبکر صدیق کو پلاتے ہیں، سب کو پلانے کے بعد نا آپ خود دودھ نوش فرماتے ہیں، اور وہ دودھ اتنا ہوتا ہے کہ 8 سے 10 لوگ بھی اگر پیے تو وہ ختم نہ ہو، اتنا دودھ ہوتا ہے۔ یعنی حضور دودھ نکال کر جتنا وہ بکری دودھ دیتی ہے وہ نکال کر ساروں کو پلا کر جو بچا ہوا دودھ ہوتا ہے اسی کے پاس چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں۔ اچھا ام معبد کو یہ نہیں یاد رہتا کہ میں نے ان کا نام پوچھنا تھا، ظاہر سی بات ہے کوئی خیمے میں آیا اور اس نے دعا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ ام معبد کی بکری میں برکت عطا فرما دے، تو حضور کی اس برکت دعا سے اور آپ کا ہاتھ لگانے سے اللہ نے اتنی برکت عطا فرما دی کہ بکری جو دودھ دے ہی نہیں سکتی اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ تو وہ حیران، وہ حضور تشریف لے جاتے ہیں، وہ نام ہی نہیں پوچھتی۔ اب وہ سوچتی ہوگی یار میں نام نہیں پوچھا، وہ برکت آئی تھی ان کے آنے سے، نام نہیں میں نے پوچھا، چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو ام معبد کا جو خامد ہے ابو معبد وہ آ جاتا ہے۔ اب جب وہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ خیمے کے اندر نور کی تجلیات ہیں، نور کی تجلیات ہیں، برکتیں ہیں۔ ایک طرف وہ دیکھتا ہے کہ دودھ پڑا ہے اور قحط سالی کا سال ہے تو دودھ کہاں سے آیا۔ اب وہ ام معبد سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی آیا تھا، یہاں کوئی آیا تھا۔ ام معبد کیا کہتی ہے؟ ام معبد کہتی ہے قالت لا واللہ الا انہ مر بنا رجل مبارک۔ اچھا اب اس کو تو نام پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے سے سوچتی ہے ام معبد کہ ایک بندہ آیا، اس کے آنے سے برکت آئی، میرے خیمے میں نور آیا، نور کی تجلیات آئیں، برکتیں آئیں، بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا، حضور کی اس کے خیمے میں خوشبو آئی، وہ اپنے سے نہ نام رکھ دیتی ہے کہ مبارک آیا تھا، وہ نام رکھ دیتی ہے مبارک آیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مبارک کے آنے سے برکتیں آئیں، برکتیں، وہ نام رکھ دیتی ہے مبارک آیا تھا۔ قالت لا واللہ الا انہ مر بنا رجل مبارک، مبارک آیا تھا۔ آگے وہ کیا کہتی ہے ابن خامد؟ کہتی ہے کأن من حدیثی کیت وکیت، کیت وکیت، وہ کہتی ہے ایسے لگتا تھا کہ اس کی گفتگو سے پھول برستے ہیں۔ اب وہ جانتی نہیں ہے کہ حضور آئے تھے، آپ نبی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے خیمے میں آئے ہیں، لیکن اب آپ اس کی باتیں سنیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے، اور وہ بیان کری اب حضور کی خوبصورتی۔ کہتی ہے ایسے لگتا تھا کہ جب وہ گفتگو کرتے نا تو پھول برستے ہیں۔ اچھا ابو معبد اس کی بات سن کے کہتا ہے وہ کہتا ہے باخدا مجھے تو لگتا ہے یہ وہی قریش کا آدمی ہے جسے وہ آج کل تلاش کر رہے ہیں۔ کہتا ہے ام معبد ذرا مزید نشانیاں بیان کر دو، کون آیا تھا خیمے میں؟ اب ام معبد بیان کرنا شروع کرتی ہے حضور کا حسن۔ اب وہ حضور کا حسن کیسے بیان کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے قالت رأیت رجل ظاہر الوداعۃ، وہ کہتی ہے میں نے ایک مرد دیکھا جس کا نور چھلک رہا تھا، کہتی ہے میں نے ایک مرد دیکھا جس کا نور چھلک رہا تھا، متبلج الوجہ، چہرہ کشادہ تھا، حسن الخلق، وہ حسن و جمال کا پیکر تھا۔ ابھی اس نے حضور کی خوبصورتی بیان کرنی شروع کی ہے،
کیونکہ ابو معبد اس کا جو خاوند تھا اس نے پوچھا کہ خیمے میں کون آیا تھا جس کی برکتوں سے نور کی تجلیات آئیں, دودھ آ گیا, بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا, وہ کون شخص تھا جس نے ہاتھ لگایا تو اس کے ہاتھ لگانے سے اتنی برکت پڑی. تو وہ اس کی بیوی بیان کر رہی ہے. اس کی بیوی کہتی ہے جو میرا مبارک تھا نا, کیونکہ اس نے حضور کا نام مبارک رکھ دیا, کہتی میرا جو مبارک تھا نا اس کے چہرے سے نا نور چھلک رہا تھا, چہرہ بڑا کشادہ تھا, حسن و جمال کا پیکر تھا, پیٹ بھرنے کے عیب سے بری تھا, اس کے سر اور گردن میں چھوٹے پن کی کوئی خرابی نہ تھی. اب وہ بیان کری حضور کا حسن, کہتی ہے آپ کے سر اور گردن کے درمیان چھوٹے بڑے پن کی کوئی خرابی نہیں تھی. یعنی اگر آپ دیکھو نہ بڑا قد نہ چھوٹا قد, وہ کہہ رہی درمیانہ بالکل ایگزیکٹ پرفیکشن کے ساتھ بنا ہوا تھا. آگے وہ کیا بیان کرتی ہے, کہتی ہے چھوٹے پن کی کوئی خرابی نہ تھی. آگے کہتی ہے کسیم وسیم. اچھا کسیم کس کو کہتے ہیں؟ کسیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ الگ انفرادیت رکھتا ہو, اس کو کسیم کہتے ہیں عربی میں. کہتی ہے میرا جو مبارک تھا نا وہ بڑا کسیم تھا, یعنی کہ اس کی آنکھیں اپنی کمال آنکھیں, اس کا چہرہ کمال, اس کی داڑھی کمال, اس کی گردن کمال, اس کے ہاتھ کمال, اس کے پاؤں کمال, اس کے بال کمال, اس کے اصحاب کمال. اس کو کسیم کہتے ہیں. کہتی کسیم. اچھا ایک بندے کو اگر کوئی خوبصورت لگے, کسیم جس کو کہا جائے, کیونکہ ایک بندے کو کسی کی آنکھیں اچھی لگ جاتی ہیں, ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں, یا اس کے ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں, اس کے بال بڑے خوبصورت ہیں, لیکن اس کی ایک چیز خوبصورت ہوتی ہے, ساری چیزیں خوبصورت نہیں ہوتی. لیکن کسیم اس کے لیے بولا جاتا ہے عربی میں جس کی ہر جسم کی چیز اپنی خوبصورتی رکھتا ہو. اب وہ اپنے خاوند کو کہتی ہے ام معبد, کہتی ہے میرا جو مبارک تھا نا وہ بڑا کسیم تھا, وہ بڑا وسیم تھا. وسیم. اچھا وسیم کس کو کہتے ہیں؟ وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کو ایک بار دیکھو تو بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے, اس کو کہتے ہیں وسیم. یعنی آپ ایک بار دیکھتے ہو, 2 بار دیکھتے ہو, 3 بار دیکھتے ہو, ایک وقت آتا ہے آپ کا دل بھر جاتا ہے. ایسے ہی ہے, آپ کا دل بھر جاتا ہے. لیکن وہ حضور کی خوبصورتی بیان کریے, وہ کہتی کسیم وسیم. کہتی ہے ان کے جسم کا, میرے مبارک کا جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ کمال انفرادیت رکھتا تھا. وسیم. اس کو دیکھ کر بار بار جی چاہتا ہے کہ اس کو بار بار دیکھوں. یعنی حضور تشریف لے گئے لیکن اس کا ابھی بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں حضور کو دیکھوں. حضور کی خوبصورتی اس کے ذہن سے ابھی نکلی نہیں ہے. اب وہ بیان کری حضور کی خوبصورتی, وہ کہتی ہے کسیم وسیم. آگے وہ کیا کہتی ہے؟ آگے وہ کہتی ہے فی عینہ داج وفی اشفرہ وطاف. کہتی آنکھیں کالی اور بڑی پلکیں گھنی اور خوبصورت, اس کی آواز میں گرج تھی. میرا جو مبارک تھا حضور کے متعلق ہمارے, کیونکہ نام نہیں جانتی تھی, نام پوچھنا بھول گئی, اس نے اپنے آپ سے رکھ دیا نام کہ ان کے آنے سے برکت آئی تو ضرور وہ مبارک تھا. کہتی ہے میرا جو مبارک تھا نا اس کی آنکھیں کالی تھیں اور بڑی تھیں, پلکیں گھنی اور خوبصورت تھیں, اور اس کی جو آواز تھی نا اس میں کمال کی گرج تھی میرے مبارک کے اندر, اور آنکھیں سیاہ سرمائی تھیں. آگے وہ اس کو کیسے بیان کرتی ہے؟ اچھا اس نے حضور کی جو آنکھوں کی خوبصورتی ہے اس کو کئی الفاظوں کے اندر بیان کیا. یعنی کہ آپ ایک بندے کی خوبصورتی بیان کرو تو بس یہی ہوتا ہے نا, آپ کہتے تھے یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں, لیکن ام معبد کی محبت دیکھیں, وہ جانتی بھی نہیں ہے کہ حضور تشریف لائے ہیں. اب وہ حضور کی آنکھوں کی تشریح کر رہی ہے. اب وہ حضور کی آنکھوں کی تشریح کیسے کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے اشکل اکحل ادعج احدب احور ابرج انجل. اب وہ حضور کی آنکھوں کی تعریف کیا بیان کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے حضور کی آنکھیں جو ہیں, حضور کی آنکھیں
وہ ڈفرنٹ طریقوں سے حضور کی آنکھیں بیان کریے. وہ کہتی اکحل, یعنی وہ آنکھیں جس میں قدرتی طور پہ ایسے لگے کہ سرما لگا ہوا ہے. اب وہ اپنے شوہر ابو معبد کو کہہ رہی ہے, کہتی میرے مبارک کی جو آنکھیں تھیں نا وہ ایسے تھیں جیسے اس پہ قدرتی طور پہ سرما لگا ہوا ہے. کہتی ہے ادرج, کہتی ہے میرے جو مبارک کی آنکھیں ہیں نا وہ بہت بڑی تھیں اور ایسے لگتا تھا جیسے اس کی جو سیاہی ہے نا وہ بہت نمایاں اور گہری ہے. حضور کی آنکھوں کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے اس نے 6 سے 7 لفظ لیے. اب وہ کہتی آدب, کہتی ہے میرا جو مبارک تھا نا اس کی پلکیں لمبی اور گھنی تھی, پلکیں لمبی اور گھنی تھی. پھر کہتی آہور, میرا جو مبارک تھا نا اس کی سفیدی, آنکھوں کی جو سفیدی ہے نا وہ بالکل صاف اور چمکدار تھی اور سیاہی گہری تھی. اب وہ پھر کہتی اب رج, کہتی ان کی آنکھیں جو تھی نا وہ بڑی نمایاں اور کھلی تھی. پھر کہتی انجل, ان کی جو آنکھیں نا میرے مبارک کی وہ بڑی روشن اور چمکدار تھی جس سے بڑی کشش اور حسن ملتا ہو. اب اس نے حضور کی آنکھوں کے لیے 6 سے 7 لفظ بیان کر دیے عربی کے اندر. عربی کے اندر جن لفظوں سے شاعری کی جاتی ہو یا خوبصورتی بیان کی جاتی ہو, اس نے فقط حضور کی آنکھوں کے اوپر 7 لفظ بول دیے. اس نے کہا حضور کی آنکھیں, میرے مبارک کی آنکھیں بڑی اشکل تھی, میرے مبارک کی آنکھیں بڑی اکھل تھی, میرے مبارک کی آنکھیں بڑی آدش تھی, میرے محبوب کی آنکھیں بڑی آدب تھی, میرے مبارک کی آنکھیں بڑی آہور تھی, میرے مبارک کی آنکھیں بڑی ابرج تھی, میرے مبارک کی آنکھیں بڑی انجل تھی. معبد ابھی بیان کرتی جا رہی ہے. ابھی تو اس نے آنکھیں بیان کی, ابھی اس نے سارا حسن بیان کرنا, کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا قسیم وسیم, اس کو ایک بار دیکھو تو جی چاہتا ہے بار بار دیکھو. اس کے اگر میں حسن کا ذکر کروں تو پھر ہر حصہ اپنی اپنی انفرادیت رکھتا ہے. اب اس نے آنکھیں بیان کر دی. اب وہ آگے کیا کہتی ہے, آگے کہتی ہے شدید کالے بال, میرا جو مبارک تھا اس کے بڑے کالے بال تھے, اس کی گردن میں اٹھان, اس کی داڑھی گھنی. آگے وہ کیا کہتی ہے, آگے وہ کہتی ہے اذا سماتا فعلیہ الوقار, اور جب وہ چپ ہوتا تو چہرے پر وقار ہوتا, جب وہ چپ ہوتا تو چہرے پر وقار ہوتا. وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَحَارِ, اور جب بولتا تھا تو چھا جاتا تھا, اور جب وہ بولتا تھا تو چھا جاتا تھا اور فصاحت کے دریا بہا دیتا تھا. اب وہ حضور کا حسن بیان کر رہی ہے. وہ کہتی ہے جب وہ مبارک چپ ہوتا تھا نا, میرا مبارک نام نہیں جانتی تھی حضور کا کہ تاجدار دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. کہتی میرا جو مبارک تھا نا جب وہ چپ ہوتا تھا تو اس کے چہرے پر بڑا وقار ہوتا تھا, اور جب میرا مبارک بولتا تھا نا تو وہ چھا جاتا تھا اور فصاحت کے دریا بہا دیتا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے اس کی باتیں ہیں جو منظم ہو کے گر رہے ہیں. یہ حضور کے بارے میں بیان کریے. کہتی ایسے لگتا تھا جیسے حضور کی باتیں موتی ہیں جو منظم ہو کر گر رہی ہیں. میٹھی میٹھی گفتگو تھی, میٹھی میٹھی گفتگو تھی, جدا جدا لفظ تھے, نہ گڈمڈ نہ بے مقصد, سب لوگوں سے بلند, سب لوگوں سے بلند, دور سے دیکھو تو سب سے جمیل. وہ کہتی ہے دور سے دیکھو تو سب سے جمیل, وَأَجْمَلُهُ مِنْ بَعِيدٍ, دور سے دیکھو تو سب سے جمیل, وَأَحْلَهُ وَأَحْسَنُهُ مِنْ قَرِيبٍ, اور قریب سے دیکھو تو سب سے زیادہ پر حلاوت اور حسین. وہ معبد آپ دیکھیں فقط ایک خاتون جس کا ذکر آج بھی کم و بیش 1500 سال گزرنے کے بعد ہو رہا ہے. اس نے حضور کی فقط خوبصورتی بیان کی. صحابہ اکرام تو کرائی کیا کرتے تھے کہ حضور کا چہرہ گویا کہ چاند کی مانند ہے, چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. بہت سی روایات ہیں اس کے اوپر, لیکن وہ خاتون جو حضور کو بظاہری نہیں جانتی
اب وہ حضور کا حسن کیسے بیان کر رہی ہے؟ وہ کبھی حضور کی آواز کا ذکر کرتی ہے، کبھی حضور کے چہرے کا ذکر کرتی ہے، کبھی حضور کی گردن کا ذکر کرتی ہے، کبھی حضور کی آواز کا ذکر کرتی ہے، کبھی حضور کی خاموشی کا ذکر کرتی ہے، کبھی حضور کے بالوں کا ذکر کرتی ہے، کبھی آپ کی داڑھی کا ذکر کرتی ہے، کبھی آپ کی آنکھوں کا ذکر کرتی ہے۔ آگے ام معبد کیا کہتی ہے؟ ام معبد کیا، اچھا کیونکہ اس کا دل حضور کی طرف آ چکا تھا، اس کا دل حضور کی طرف آ چکا تھا، اب وہ پریشان تھی کہ نام نہیں مجھے پتا تھا، نام نہیں میں جانتی تھی، تھا مبارک، میرا مبارک تھا جس کے آنے سے میرے خیمے میں برکت پڑ گئی۔ اب وہ حضور کی خوبصورتی اور کیا بیان کرتی ہے؟ کہتی ہے درمیانہ قد، نہ تو دیکھنے والی کی آنکھ میں لمبے قد کا عیب نکال سکتی اور نہ ہی چھوٹے قد کی خرابی دیکھ سکتی۔ اب وہ بات کرتی ہے، کہتی درمیانہ قد تھا، نہ بڑے پن کی خرابی نہ چھوٹے پن کی خرابی، یعنی کہ بالکل پرفیکشن سے بنایا گیا تھا۔ جس کو بنایا گیا تھا بڑی کوئی پرفیکشن تھی کہ کہا جاتا ہے نا یا یہ بڑا لمبا بندہ ہے، یہ بڑا چھوٹا، اس کا قد چھوٹا ہے، یا یہ موٹا ہے، یا یہ پتلا ہے، وہ کہتی ہے پرفیکٹ تھا۔ میرا جو مبارک تھا، حضور تھے، میرا جو مبارک تھا بڑا پرفیکٹ دیکھنے میں تھے، نہ تو دیکھنے والی کی آنکھ میں لمبے قد کا عیب نکال سکتی اور نہ ہی چھوٹے پن کی خرابی نکال سکتی۔ دونوں ٹہنیوں کے درمیان ایک ٹہنی تھا، وہ دیکھنے میں تینوں میں بلند تر نظر آتا تھا، ان سے زیادہ حسین قدر و قامت کا مالک تھا۔ صحابہ اکرام کا ذکر ہو رہا ہے کہ صحابہ اکرام میں سب سے درمیان بلند تر نظر آتا تھا اور ان سے سب سے زیادہ حسین تھا۔ آگے وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اس کے ساتھی جو تھے نا، اس کے ارد گرد حلقہ بنائے رکھتے تھے۔ اس کے جو ساتھی تھے یعنی اصحاب تھے، صحابہ کرام تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، وہ آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے رہتے تھے، جب وہ بولتا تھا تو اس کی بات غور سے سنتے تھے۔ اب وہ ام معبد کہہ رہی ہے کہ جب حضور بولتے تھے نا تو اس کے جو اصحاب ہیں وہ بولتے نہیں تھے، شور نہیں کرتے تھے، خاموشی سے حضور کی بات سنتے تھے، آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے رکھتے تھے، غور سے بات سنتے تھے، اور جب وہ کوئی حکم کرتا تھا نا تو اس کے حکم کی تعمیل میں سب بھاگ پڑتے تھے۔ ام معبد کہتی کہ جب حضور کوئی بات کہتے تھے نا تو اصحاب جو صحابہ کا فوراً حضور کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بھاگ پڑتے تھے۔ مخدوم تھا، مطلع تھا، نہ موڈ خراب رکھتا تھا، نہ دل میں ملال رکھتا تھا، اور اس کا جو ہسبینڈ تھا، شوہر تھا ابو معبد، وہ کہنے لگا خدا کی قسم یہ وہی قریش کا آدمی ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا خدا کی قسم یہ وہی قریش کا آدمی ہے جس کی ہم تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ سوچے ام معبد، وہ خاتون جو بظاہر حضور کو نہیں جانتی اور حضور اس کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ یہاں مثال یاد آتی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن دیا تھا کہ جو عورتیں تھیں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی فقط حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر۔ تو جنہوں نے حضور تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضور پر نور شافی من نشور، حبیب رب غفور، حضرت احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھا ہوگا، اس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام
پہ مردان عرب. فقط حضرت یوسف علیہ السلام کے تو حسن کو دیکھ کے انگلیاں کٹی تھی, یہاں تو عرب کے وہ لوگ مسلمان تو ایسے ہیں جو فقط حضور کے نام پر اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں. حضور کا ایسا حسن تھا, حضور کا ایسا حسن تھا. برکت کے لیے ایک آخری بات, حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے, ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا چاندنی رات میں سرخ حلہ پہنے ہوئے دیکھا. چاندنی رات کے اندر میں نے حضور کو دیکھا. فرماتے میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی حضور کی طرف دیکھتا, کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی میں حضور کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا, اور میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے. اب یہ صحابہ کرام کی بات ہے, اس لیے مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے نا وہ حقیقت دیکھنے والوں میں سے تھے, یعنی وہ منطق میں بھی غلط بات نہیں کر سکتے صحابہ کرام. تو صحابہ کرام کا کہنا تھا کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. اب وہ اس کی تشریح کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چاند صرف چاندنی رات میں چمکتا ہے, چاند صرف چاندنی رات میں چمکتا ہے, مگر حضور ہمیشہ چمکتے ہیں, حضور ہمیشہ چمکتے ہیں. چاند صرف 3 رات چمکتا ہے, حضور ہمیشہ چمکتے ہیں, ہر رات چمکتے ہیں. چاند جسموں پر چمکے, وہ چہرہ حضور کا چہرہ دلوں پر چمکے. وہ فرماتے ہیں چاند تو جسموں پر چمکتا ہے, حضور کا جو حسن ہے, حضور کا جو نور ہے وہ دلوں پر چمکتا ہے. چاند جو ہے وہ جسموں کا نور ہے, چاند جسموں کا نور ہے, مگر حضور نور ایمان ہے, حضور نور ایمان ہے. یہ لوگوں کا, صحابہ کرام کا اور تابعین کا, تبع تابعین کا, علماء کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضرت حسان بن ثابت, آپ نے حضور کی شان میں قصیدہ لکھ ڈالا. آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین ہرگز دیکھا ہی نہیں ہے, یعنی آپ سے زیادہ کوئی حسین ہے ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا بھی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب, اور یا رسول اللہ آپ کو تو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیا گیا. وہ اسی طرح جیسے ام معبد نے بیان کیا, وہ کہتی ہے ہر چیز حضور میں پرفیکٹ تھی, نہ کوئی بڑے پن کا مسئلہ نہ چھوٹے پن کا مسئلہ. ان کی آواز اپنی جگہ, خاموش ہوتے تو وقار آ جاتا چہرے پر, بولتے تو چھا جاتے. ان کی آنکھوں کی اگر بات کروں تو ان کی آنکھیں ایسی 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 دکھتی تھی, ان کے بال ایسے ایسے دکھتے تھے, ان کا چہرہ ایسا تھا, قسیم تھا, وسیم تھا. میرا محبوب بڑا خوبصورت دکھتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دل میں بھی حضور کی ایسی ہی محبت رکھے کہ ہم ساری زندگی حضور کے حسن و جمال کو بیان کرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.